أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. پچھلی آیتوں میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی تھی اور اس میں ایک مثال بھی دی گئی، مثال کے ذریعے سے بھی سمجھایا گیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جا رہا ہے وہ کیسا ہو، یعنی ایسا نہیں کہ جو ہے مری مرغی اللہ کے راستے میں نہیں، بلکہ اچھا مال۔ اللہ خود پاکیزہ ہے، پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ نیکی آدمی کو اسی عمل میں ملتی ہے، یعنی اسی مال کو خرچ کرنے سے اللہ کے اجر و ثواب ملتا ہے جو پسندیدہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے اچھا مال، پاکیزہ مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اللہ کے لیے۔ اور اسی طرح سے جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اناج اللہ وغیرہ، اس میں بھی جو ہے پاکیزہ اچھا سے اچھا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دیا جائے، اور گھٹیا مال، ایک دم بیکار قسم کا مال جو بالکل جو ہے کسی کام کا نہ ہو، ایسا مال اللہ کے راستے میں نہ دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جسے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل مقرر ہوتے تھے، یعنی زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے جو ہے حکومت کی طرف سے کچھ لوگ جاتے تھے اور مال لے کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تاکید کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ اچھا مال جو ہے، یعنی جیسے جانور ہیں، جانوروں میں جو ہے زکوٰۃ لی جا رہی ہے تو سب سے اچھا جانور دیکھ کر کے تم مت لو، البتہ درمیانی قسم کا تم لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے جو ہے اپنے عاملوں کو جو ہے تاکید کرتے تھے، اور یعنی بالکل گھٹیا مال لے کر لینا جو ہے یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے، لیکن دینے والا یہ سوچے کہ میرا اچھا سے اچھا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جائے، اس لیے کہ جو آدمی جتنا اچھا مال دے گا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور گھٹیا مال دے رہا ہے، سڑا ہوا مال دے رہا ہے، یا بالکل جو ہے جانور دے رہا ہے تو مریل جانور دے رہا ہے، یا کوئی جو ہے اور کوئی چیز جیسے اناج میں زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے یا کوئی اور چیز دے رہا ہے، اس میں سے اللہ جانتا ہے، اچھا مال دے، پاکیزہ مال دے، بہتر سے بہتر دینے کی کوشش کرے، لیکن لینے والے کو تاکید یہ ہے کہ سب سے زیادہ فرسٹ کوالٹی کا مت لے، بلکہ درمیانی قسم کا، معتدل قسم کا مال لے لے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور گھٹیا مال جو ہے تم خرچ کرنے کے لیے جو ہے اس کو اللہ کے راستے میں دے دو، یہ بہتر، یہ مناسب نہیں ہے۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، تم جس کو تم خود لینا پسند نہیں کرتے، اللہ ہے کہ تم جو ہے نظر انداز کرو اور چشم پوشی کر کے جو ہے لے لو، تو ایسے میں الگ بات ہے، ورنہ جو ہے وہ مال جس کو تم اپنے لیے لینا پسند نہیں کرتے وہ مال اللہ کے راستے میں مت دو، اچھا مال دو، پاکیزہ مال دو، بلکہ وہ مال دو اگر تم واقعی اللہ کے ہاں جو ثواب پانا چاہتے ہو جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی تربیت یافتہ صحابہ نے اس پر ایسے عمل کر کے دکھایا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ آیت سنی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تمہیں جو ہے
نیکی اور اجر و ثواب جو ہے تب ملے گا جب تم اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک باغ ہے بیروہا، تقریباً 500 جو ہے کھجور کے درختوں کا باغ، بہت بڑا باغ، بہت جو ہے بڑی جائیداد تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے راستے میں میری طرف سے جو ہے صدقہ ہے، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میرے پاس جو کچھ مال ہے اس میں سب سے زیادہ پسندیدہ مال اگر کوئی ہے تو یہ باغ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے پیش کر دیا۔ ہم لوگ جو ہے اس کو بیوقوف کہیں گے، ہم لوگ جو ہے ہماری نظر میں جو ہے وہ تو بالکل کم عقل انسان ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر جو ہے ایسا یقین تھا اللہ کے وعدوں کا کہ وہ سب کچھ جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ تو یہ ایک طرف جو ہے صحابہ کا جو ہے معمول یہ تھا، اور دوسری طرف ہم لوگ جو ہے اگر جو ہے اس کے خلاف الٹا جو ہے گھٹیا مال اللہ کے راستے میں دیں گے تو پھر اللہ کے ہاں جو ہے وہ قبول بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں وہی چیز قبول ہوتی ہے جو پاکیزہ ہوتی ہے، اچھی نیت کے ساتھ ہوتی ہے اور اچھا مال ہوتا ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، اچھی طرح اس بات کو جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے۔ اللہ کے راستے میں تم خرچ کر رہے ہو تو اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، بلکہ اللہ تو بے نیاز ہے۔ اگر تم کوئی مال خرچ کر رہے ہو، کوئی اچھا کام کر رہے ہو تو اپنے لیے کر رہے ہو، اس کا اجر و ثواب خود تمہیں ملے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کی ذات تعریف کے قابل ہے۔ لیکن دوسرے اس کے یہ سب ایسا کیوں کرتا ہے انسان کہ اللہ کے راستے میں دینے کی بات آئے تو گھٹیا مال دے اور جو ہے اپنے لیے اچھا مال پسند کرے؟ یہ شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے، شیطان انسان کو جو ہے ڈراتا رہتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہیں ہمیشہ فقر سے ڈراتا ہے۔ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو پھر تمہارا کیا ہوگا، تم یعنی کنگال ہو جاؤ گے، پھر ایسے ہی تم اچھا مال اٹھا کے دیتے رہو گے تو تمہارا کاروبار کیسے چلے گا، تمہاری دنیا کیسے چلے گی؟ اس طرح سے شیطان جو ہے وہ ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، اور الٹی سیدھے گندے کاموں کی جو ہے طرف تمہیں آمادہ کرتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، اپنی طرف سے رزق کا وعدہ کرتا ہے۔ یعنی انسان اللہ کے راستے میں کچھ دے رہا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر اس کو عطا کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے زیادہ جاننے والے، اللہ کا علم جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔